نہیں بنایا جو تم اتار دو گے، تم نے نہیں بنایا جو تم نہیں مانو گے تو وہ امام نہیں رہیں گے۔ اللہ نے بنایا، جس نے بنایا ہے وہ مان رہا ہے تو بس ہے، وہ کوئی مانے یا نہ مانے اللہ کا بنایا ہوا امام ہے۔ اور اللہ جسے امام بناتا ہے اس کے اندر کچھ صفتیں ہیں۔ اللہ یہ ہم پر کرم کر رہا ہے، وہ میں بھی بتاتا ہوں اس کی مرضی، نہ بتاتا میں نے کیوں بنایا امام، مگر وہ ہمارا دل رکھ، اس کا کرم دیکھیے، اس کا ہم پر احسان دیکھیے کہ وہ ہمارا دل رکھنے کے لیے، ہمیں تسلی دینے کے لیے یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نے کیوں بنایا ہے۔ ایک تو یہ اس کا کرم شمار ہوگا کہ وہ ہمارے اوپر کرم کر رہا ہے کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے امام کیوں بنایا۔ دوسرا ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ میرٹ پہ کام کرو، قابلیت کی بنیاد پہ کام کرو، اہلیت کی بنیاد پہ کام کرو، جس میں قابلیت ہے اسے مانو۔ اللہ اس ذریعے سے بتا رہا ہے کہ میں نے امام بھی بنایا تو انہیں بنایا جن میں قابلیت ہے۔ تم ایسی قابلیت کسی اور میں لے آؤ، پھر مجھے چیلنج کرنا، مجھ پہ مقدمہ کرنا، مجھ سے شکایت کرنا، مجھ سے شکوہ کرنا کہ تو نے یہ والی قابلیت تو ان صاحب میں بھی ہے، انہیں تو نے امام کیوں نہیں بنایا۔ لے آؤ کسی کو لے آؤ کہ یہ والی قابلیت تو ان میں بھی ہے۔ کون سی قابلیتیں ہیں؟ اس آیت کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے اوحینا الیہم فعل الخیرات وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ پہلی صفت کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ امر کی تو ہدایت وہ کرے گا جو امر کو جانتا ہوگا، امر کی ہدایت تو وہ کرے گا جو اللہ کے احکامات کو اور مشیت کو جانتا ہوگا۔ امر اللہ کی، امر الہی کی ہدایت، امر الہی کی تبلیغ تو وہ کرے گا جو امر الہی کو جانتا ہو۔ جسے پتہ نہیں ہے وہ کیسے ہدایت کرے گا؟ تو جو اللہ کی جانب سے احکامات کو جانتا ہو وہی اللہ کے احکامات کو پہنچائے گا۔ اب یہ اسے اور اس نے واضح کر دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر نیک کاموں کی وحی کی ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ ہمارے کہنے پہ کر رہے ہیں، یہ جو ان کے فیصلے ہیں یہ ہمارے کہنے پر ہو رہے ہیں۔ یہ فعل الخیرات ہم نے انہیں بتایا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور یہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور یہ معاشرے سے غربت مٹانے والے لوگ ہیں۔ یہ میرا ترجمہ ہے وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ کیا حسین ترکیب ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ صرف میرے ہی بندے ہیں۔ کیا کہیں، یہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ جو چوتھی صفت ہے، اسی کی لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے، ظاہراً سورہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ ہاں اللہ جن میں سے امام بنا رہا ہے وہ یقیناً 12 سے زیادہ ہے، اس لیے کہ امام تو 12 ہے نا، اور وہ کہہ رہا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ تو امام بنے ہیں 12، جن میں سے بنائے ہیں وہ 12 سے زیادہ، یہی مطلب ہوا نا، ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ جن میں سے وہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس۔ کیا کہیں، سبحان اللہ۔ مولا عباس ان میں سے ایک ہیں جن میں سے حسین بنے، جن میں سے امام حسن بنے۔ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اور استاد محمد جلال بھی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ یہ مقام امامت جناب زہرا کی وجہ سے حسن و حسین میں رہا، ورنہ جیسے لوگ امام بنتے ہیں ایسے ہی لوگوں میں سے ایک نام عباس کا نام۔ بڑا مقام اللہ نے اس ہستی کو عطا کیا ہے۔ میں یہیں سے گریز لے رہا ہوں فضائل کے باب میں۔ جی، معرفت معصوم کے لیے حضرت عباس عصمت صغرا پر فائز ہستی کو کہتے ہیں، حضرت امام حسین عصمت کبرا پر فائز ہستی ہیں، یعنی 14 کی عصمت جیسی کسی نبی کی بھی عصمت نہیں۔ ہاں کچھ سنگین باتیں جلدی سے حلق سے نہیں اتریں گی بعض لوگوں کچھ جیسی عصمت 14 کی ہے نا ایسی عصمت کسی کی نہیں۔ معصوم تو فرشتے ہیں بھائی، سارے فرشتے معصوم ہیں، معصوم صرف 14 تو نہیں ہے، یہ پھر ہم کیوں کہتے ہیں چاہتا معصوم؟
12 इमाम 14 मासूम क्यों कहते हैं जी? सारे फरिश्ते मासूम हैं, सारे नबी मासूम हैं, तो फिर हम 14 मासूम, 14 जैसा कोई मासूम नहीं, क्या कहें सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं 14 मासूम। तो जो 14 हैं उनकी इस्मत सबसे संगीन है, संगीन है।